بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ تو مصطفیٰ فرما رہے تھے ہمارے مدارس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ شوال سے ہوتی ہے اور شعبان کے اندر پڑھائی کا کتابوں والوں کا اختتام ہو جاتا ہے، تو مجلس ذکر کی بھی دوبارہ ابتدا شوال سے ہو رہی ہے اور درمیان میں شعبان رمضان کے اندر کچھ انقطاع ہو جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ پورا سال باقاعدگی کے ساتھ ماہانہ انشاءاللہ مجلس ذکر رہے گی۔ تو چونکہ سال کی ابتدا ہے مدارس کے بھی مجالس ذکر کی بھی، اس لیے بنیادی بات جو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ہے وہ یہ کہ ہر عمل کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے ہمارے دل میں ہوں، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو۔ جو بھی ہم عمل کرے اس کے اندر دل سے بھی اللہ کی رضا کی نیت کیا کرے، زبان سے بھی ہم کہا کریں اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ زبان اور دل کی موافقت جب ہو جاتی ہے پھر اللہ اخلاص سے کامل نصیب فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کا حکم ہے بہت سارے لوگ بہت بڑے اعمال لے کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر قیامت کے دن اعمال لے کے آئیں گے، لیکن ریاکاری دکھلا کے شہرت کے لیے کیے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبوں سے نہیں کیے ہوں گے۔ رب العزت فرمائیں گے جن لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ریاکاری کے لیے تم نے اعمال کیے تھے آج ان سے بدلہ لے لو، ہمارے دربار میں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور نامہ اعمال میں جب ان کا وزن کیا جائے گا تو وہ روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھر جائیں گے، ایک ذرہ برابر بھی ان کا وزن نہیں پڑے گا۔ عمل بڑے کیے پہاڑوں کے برابر، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے دل میں نہیں دکھائے، وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کھجور کے برابر اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا ہوگا، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر لائے گے، اور نامہ اعمال میں میزان میں جب تولا جائے گا پہاڑوں کے برابر ان کا وزن ہوگا۔ یہ بندہ حیران رہ جائے گا، میں نے تو اتنا بڑا عمل کیا نہیں، یہ اتنا بڑے عمل کہاں سے آ گئے؟ کہا جائے گا تو نے اللہ کو راضی کرنے کے جذبوں سے کیا تھا، اس اللہ نے اتنی قدردانی کی ہے جو اس کو 100% اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ نے آج اس عمل کو بڑھا چڑھا کر پہاڑوں کے برابر ثواب دیا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جیسے آدمی محبت سے شوق سے بچے کو پالتا ہے گھوڑی کے بچے کو، ایسے ہی رب العزت جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو اللہ اس کو ایسے پالتے پالتے پہاڑوں کے برابر اس کو کر دیں گے، اور قیامت کے دن اس پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صاحب مشکات نے اپنی کتاب کا جو آغاز کیا ہے وہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے آغاز کیا ہے۔
کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اشارہ کیا ہے اے بخاری شریف پڑھنے والے، حدیث کے اسباب پڑھنے والے، اپنے دل میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے بٹھا لے، اللہ کی رضا کے جذبے بٹھا لے، پھر بخاری کی ہے ایک حدیث سے، مشکاہ شریف کی ہے ایک حدیث سے، حدیث کی کتب کی ہے ایک حدیث سے اللہ وہ انعام عطا فرمائیں گے جو زمین و آسمان کے خلا میں بھی نہیں شمار کریں گے۔ اور اگر تم نے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے دل میں نہ بٹھائے، اللہ کے رضا کو دل میں نہ بٹھایا، اور ساری بخاری شریف پڑھ لے گا، ساری مشکاہ شریف پڑھ لے گا، اس پر ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ الٹ گرفت کا ذریعہ بنے گا، جس کو ریاکاری نکھلاوے شہرت کے لیے پڑا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو، سجدے میں گیا، کوئی دیکھ رہا تھا، دکھانے کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا کہ یہ کہے گا بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے، بڑا نیک صالح ہے، دکھلانے کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہی سجدہ تجھے جہنم میں لے کے جائے گا، اس لیے کہ تو نے اللہ کے لیے سجدہ نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں بٹھایا، دکھلاوے اور شہرت کے لیے کیا ہے۔ اے انسان، یہی سجدہ تجھے جہنم میں لے کے جائے گا۔ اس لیے ہر عمل کے اندر ہمارے بچے بھی، اساتذہ بھی، نمازی بھی آج یہ سبق پکا لیں کہ ہر عمل کے اندر ہم دل سے بھی نیت کیا کریں، زبان سے بھی کہا کریں اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، سبق پڑھنا ہے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، تقرار میں بیٹھنا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، مطالعے میں بیٹھنا تجھے راضی کرنے کے لیے۔ ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں گھر سے مسجد میں، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ ہم قرآن پاک پڑھیں اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ یہ ہم نے چند دن معمول بنا لیا، دل سے اور زبان سے نیت کو کر لیا، جب زبان اور دل کی موافقت ہو جاتی ہے پھر اللہ اخلاص کامل نصیب فرماتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ہے مولانا سید احمد خان رحمہ اللہ رحمتاً واسعۃ، تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگوں میں سے، مولانا الیاس رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے، اور مدینہ منورہ کا بڑا ہی شخص تھا، بڑی محبت تھی۔ پہلے کچھ لوگوں نے کچھ وہاں ایسی خرافات کی تو ان کی وجہ سے وہاں ان کو وہاں خروج نکال لگا دیا اور رائے میں آ گئی سعودی حکومت نے، تو وہاں ہر وقت روکتے رہنے سے رائے میں حاجی عبدالواحد صاحب نے فرمایا اتنا بڑا یہاں دین کا کام ہو رہا ہے، دعوت کا کام ہو رہا ہے، تو تم روکتے کیوں رہتے ہو؟ فرمانے لگے ٹھیک ہے دین کا دعوت کا کام ہو رہا ہے، لیکن مدینہ منورہ کی بہاریں تو نہیں مل سکتی، مدینہ منورہ کی آب و ہوا، مدینہ منورہ کی فضائیں تو وہ رائے میں نہیں مل سکتی۔ حدیث میں آتا جو مرنا چاہتا ہے وہ مدینہ منورہ کی موت مرے، جو مرنا چاہتا ہے وہ مدینہ منورہ کی موت مرے۔ فَقُلْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَاهِدًا وَشَهِيدًا، قیامت کے دن جو مدینہ منورہ میں جس کا انتقال ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس کے شفاعتی بھی بنوں گا، اس کے ایمان کا گواہ بھی بنوں گا، اس کے لیے گواہ بھی بنوں گا، شفاعتی بھی بنوں گا۔ ان کو مدینہ منورہ سے بڑا عشق تھا۔ پھر دوبارہ سعودی حکومت نے بلا لیا، پھر وہی مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ آج جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ جس کو جتنا مدینہ منورہ سے عشق ہوتا ہے اللہ اتنا ہی نوازتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے اکابرین
وہاں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور صحابہ کے قدموں میں آج آرام فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مرنا چاہتا ہے وہ مدینہ منورہ کی موت مرے، قیامت کے دن میری شفاعت اور گواہ بنوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے میرا ہر صحابی قیامت کے دن روشن مینارے کی طرح اٹھے گا اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کا قائد بن کر کے جنت میں جا رہا ہوگا۔ اس لیے جس کو صحابہ کے قدموں میں جگہ مل گئی اس کو دنیا میں جنت مل گئی۔ ان کا قول سننا فرمائے جو آدمی تین نیتوں کے ساتھ عمل کر لے گا اللہ اس کو سارے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، اس عمل کے اثرات پوری دنیا میں پہنچائیں گے۔ تو آج سے ہم سارے معمول بنا لیں، ہمارے نمازی بھی، طلباء بھی، اساتذہ بھی، ایک تو پہلی ہم نیت کیا کریں یا اللہ جو میں پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، جو میں دین کا کام کر رہا ہوں، اس کی برکت سے مجھ سے راضی ہو جا، آج مجلس والوں سے راضی ہو جا، اور پورے عالم میں اپنے اثرات پہنچا کر پورے عالم سے راضی ہو جا۔ یہ اللہ کی رضا اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ دوسری ہم نیت کیا کریں یا اللہ جو میں پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، اس کو میری ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا، اور مجلس والوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا، اور پورے عالم کے اندر اس کے اثرات پہنچا کر پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا۔ اور تیسری نیت کیا کرے یا اللہ جو میں پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، اس پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما اور اس کا نور نصیب فرما، اور مجلس والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما اور نور نصیب فرما، اور پورے عالم کے اندر اس کے اثرات پہنچا کر پورے عالم کو عمل کی توفیق عطا فرما اور اس کا نور نصیب فرما۔ یہ ہم نے اگر معمول بنا لیا، صبح بھی، ظہر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، انشاءاللہ اخلاص کامل نصیب ہوگا۔ پھر 24 گھنٹے ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، پھر خوشیوں میں بھی ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، پریشانیوں اور غموں میں بھی دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو آج یہ سبق ہم سب کا کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے دل میں بٹھانے ہیں۔ یہ ہم نے جذبے بٹھا لیے، پھر انشاءاللہ چھوٹا سا عمل ہوگا، اللہ اس کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمارے اکابرین کے اندر ایسا اخلاص تھا، ایسا تقویٰ تھا کہ غیر اللہ کی طرف ان کی نگاہ کبھی اٹھتی نہیں تھی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے ختم کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جو استاد ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ انڈیا میں کانپور ایک جگہ ہے، وہاں کی خانقاہ تھی، مدرسہ تھا، وہاں رہتے تھے، اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو وہاں بلایا۔ وہاں کانپور کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، لیکن وہ دوسرے فلسفی منطقی اس قسم کے علماء، اور وہاں یہ مشہور تھا علماء دیوبند کو قرآن و حدیث میں، علوم نقلیہ میں تو مہارت حاصل ہے، علوم عقلیہ میں ان کو مہارت حاصل نہیں، منطق، فلسفہ، معانی میں ان کو مہارت حاصل نہیں۔ یہ وہاں کے علماء کے ہاں چرچا تھا کہ علماء دیوبند کو علوم عقلیہ میں تو مہارت حاصل نہیں ہے، اور علوم نقلیہ میں قرآن و حدیث میں ان کو مہارت حاصل ہے، لیکن اللہ نے ہمارے اکابرین میں سے ہر ایک کو درخشندہ ستارہ بنایا ہوا تھا۔ ہر ہمارے اکابر میں سے ہر اپنی مثال آپ تھا، نہ علوم نقلیہ میں ان کی کوئی مثال ملتی تھی، نہ علوم عقلیہ میں ان کو کوئی مثال نہیں ملتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے شیخ الہند رحمہ اللہ کو بلایا، وہاں بیان رکھایا، تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ بیان کر رہے تھے، علوم عقلیہ پہ ایسا زبردست دلائل دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، مجلس والے بھی اشک کر رہے تھے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سوچ رہے تھے کاش کہ اگر آج وہ مجلس میں موجود ہوتے جو علماء دیوبند پہ اعتراض کرتے ہیں،
آج ان کو پتہ چل جاتا اللہ نے علماء دیوبند کو جسے قرآن و حدیث کے علوم میں نوازا ہے، علوم عقلیہ میں بھی تو کوئی مثال نہیں ملتی، علوم عقلیہ میں بھی کوئی شانتی نہیں رکھتے اور ان کو پتہ چل جاتا۔ اتفاق سے وہ اعتراض کرنے والے جو علماء تھے فلسفی منطقی وہ بھی مجلس میں آ گئے۔ حضرت شیخ الاسلام بیان کر رہے تھے، جب آ کر بیٹھے حضرت شیخ الاسلام اللہ نے جملہ بھی مکمل نہیں کیا، وہ جملہ درمیان میں ادھورا چھوڑا اور ممبر سے اتر گئے اور دعا کرا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑے پریشان ہوئے، بعد میں عرض کی حضرت آج تو موقع ملا تھا ان کے اعتراض ختم ہونے کا، جو علماء دیوبند پہ اعتراض کرتے تھے کہ علوم عقلیہ میں ان کو مہارت حاصل نہیں تھی، آپ علوم عقلیہ پہ ایسے زبردست دلائل دے رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے کہ مجلس والے بے حیران تھے، ان کو آج پتہ چل جانا تھا جسے اللہ نے علماء دیوبند کو علوم نقلیہ میں قرآن و حدیث میں نوازا ہے، علوم عقلیہ میں بھی ایسے نوازا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرمانے لگے، جب وہ آئے مجلس میں میرے دل میں بھی یہی خیال پیدا ہوا کہ آج ان کو پتہ چل جائے گا کہ علماء دیوبند کو علوم نقلیہ میں اور علوم عقلیہ میں کتنی مہارت حاصل ہے، آج ان کا اعتراض ختم ہو جائے گا۔ جب وہ بیٹھے میرے دل میں خیال پیدا ہوا، میں نے وہ آدھا جملہ وہیں چھوڑ دیا، جملہ بھی مکمل نہیں کیا۔ اگر جملہ مکمل کرتا وہ آدھا جملہ ریاکاری کا بن جاتا، وہ دکھلاوے شہرت کا بن جاتا، غیر اللہ کا ہی آدھا جملہ بن جاتا۔ اس لیے میں بیٹھ کر وہی دعا کرا۔ اللہ نے ہمارے اکابر کو ایسا اخلاص نصیب فرمایا ہوا تھا، اللہ کرے ہمیں بھی اخلاص کا واقف حصہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہر حال میں اب موت اور ہمیں سبق کو یاد رکھنا ہے، ہر حال میں ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو، جس سے بھی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے بٹھانے اور زبان سے بھی کہنا ہے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ یہ خلاص سے کامل نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب